السلام علیکم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں کوئی دنیا والوں میں احاطہ کر سکتا اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو آیت الکرسی دنیا والوں کو دعوت ہے کہ لوگوں کہاں جھکے پڑے ہو، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرتے ہو، زندہ کو چھوڑ کے مردے کی عبادت کرتے ہو، قیوم کو چھوڑ کے گرے ہوئے کی عبادت کرتے ہو، بادشاہ کو چھوڑ کے فقیر کی عبادت کرتے ہو، اور جس کے پاس علم ہے ہر چیز کا غیب، اس کو چھوڑ کے جس کے پاس علم نہیں اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے تعارف میں، ولا یحیطون، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا دنیا والوں میں اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ سورہ جن کے اندر ہے، عالم الغیب ولا یظہر ولا غیبہ احد، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پہ، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ ہر دور میں اپنے رسولوں کو امت کی اصلاح کے لیے غیب بتاتا رہا، جس طرح قبر کے اندر کیا ہے، روح کی کیا کیفیت ہے، اور انسان کی ابتدا کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، ساری باتیں اللہ کی کتاب میں یہ ساری ڈسکس ہیں کہ کائنات پہلے بند گولا تھی، جسے آج بگ بینگ تھیوری کے ذریعے لوگوں نے سمجھا۔ تو یہ سب غیب ہے جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بتاتا، اور اس کے علاوہ پھر اللہ ذہین ترین لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں ڈال دیتا، جس طرح یعنی کہ بڑے بڑے سائنسدان، وہ نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، جس نے لائٹ کی سپیڈ کے بارے میں تھیوری پیش کی، تو یہ اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ مثلا نیوٹن نے گریوٹی کے بارے میں بتایا، اور اس سے پہلے مسلم سائنسدان ابن حسم نے روشنی اور آنکھ کی تفصیل کے اوپر پوری کتابیں آپٹکس کے اوپر لکھی۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ، ابن رشد ہے، خوارزمی ہے، جس نے جیومیٹری الجبرا کے بارے میں، اندلس کے یہ سائنسدان تھے۔ سورج اور چاند سیاروں کی گردشیں، مامون رشید کے زمانے میں زمین کا محیط، اس کی پیمائش کی گئی، اور آج جدید دور میں لوگ سائنسدان حیران ہیں ہمارے فلکیات کہ جو پیمائش کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ جو آپریشن آج ہو رہے ہیں، سرجری کے آلات، ابو القاسم الظواہری، اس نے باقاعدہ یہ چیزیں کتابیں بھی لکھی، چیزیں ایجاد کی۔ تو المختصر جتنی بھی دنیا میں ایجادات ہو رہی ہیں وہ میڈیکل سائنس میں ہے، ماہر فلکیات نے جو چیزیں، یا ٹیکنالوجی میں، الا بما شاء، مگر اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ورنہ آج بھی میڈیکل سائنس والے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ حال ہی میں کرونا کے سامنے دیکھ لیں، پوری دنیا بے بس ہے۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی جدید ترین چیزیں ایجاد کرنے کے باوجود بھی اللہ کی کائنات کو صرف 6% دیکھ سکے، 94% ہمارے لیے بھی اندھیرا ہی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن جب پوچھا گیا بھی آپ سے بڑا علم والا کوئی ہے تو کہتے نہیں، اللہ نے کہا نہیں ہے، خضر ہے۔ پھر ایڈریس پوچھا، ایڈریس سے آگے نکل گئے، 2 دریاؤں سے آگے نکل گئے، پھر قدموں کے نشانات پہ واپس آئے، پھر خضر کو سلام کیا تو وہ کہنے لگے کون اس علاقے میں یہ سلام؟ کہا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ بنی اسرائیل والا۔ پھر کشتی پہ ایک چڑیا بیٹھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 چونچیں لیں تو خضر کہنے لگے موسیٰ تیرا اور میرا علم اتنا ہی ہے جتنا اس دریا سمندر کے مقابلے میں یہ چڑیا نے 2 چونچ لے لی ہیں۔ تو مکمل علم اللہ کے پاس ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس کو علم ہی نہیں اس کو پکارے کیوں؟ اللہ سمجھ